السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. منہاج القاصدین صفحہ 577 577. فصل چہارم. موت کے وقت صحابہ سے منقول کلمات اور زیارت قبور، یعنی موت کے قریب صحابہ کرام نے کیسی باتیں کی، اور اسی طرح مرنے کے بعد جب لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں تو قبروں کی زیارت اسلام میں کیسا عمل ہے اور اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا، میرا بستر گھر کے صحن میں لے چلو. آپ کو باہر نکالا گیا تو کہا، اے اللہ، میں اس مصیبت پر تجھ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ اتنی بڑی مصیبت مجھ پر پہلے کبھی نہیں آئی تھی. ہم سب اپنی زندگی کا کوئی بڑے سے بڑا صدمہ یاد کریں. مشکل ترین وقت، خوفناک ترین وقت، ایسا وقت جب ہم شدید پریشان تھے، دکھ میں تھے، افسوس میں تھے. پھر اس سے آگے سوچیں کہ موت کے مقابلے میں وہ تو کچھ بھی نہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی دکھ اور تکلیفیں ہیں آنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. بیماری آتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ایک دن سر درد ہوتا ہے، دوسرے دن ٹھیک ہو جاتا ہے. جسم کی ہڈی ٹوٹ جاتی پھر جڑ جاتی. کوئی عضو خراب ہو جاتا ہے، آپریٹ کر کے اصلاح کر دی جاتی. عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں. کچھ دن کے بعد، کچھ عرصے کے بعد انسان ان کو بھول جاتا ہے. دنیا کی مشغولیتیں، دنیا کی مصروفیتیں اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی. بڑے سے بڑا صدمہ ایک دن زائل ہو جاتا ہے. لیکن موت ایک ایسی مصیبت ہے، ایک ایسا صدمہ ہے کہ جسے ختم نہیں ہونا، جس کے بعد کوئی واپسی نہیں، جس کا کوئی علاج ہی نہیں. موت کا کوئی علاج نہیں. موت تو بس موت ہے، جسے آنا ہے اور آ کر رہنا ہے، جو ایک یقینی چیز ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس سے کوئی فرار نہیں، کوئی نہیں بھاگ سکتا. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت سے فرار تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گا اگر تم اس سے بھاگو یا قتل سے بھاگو. جہاں بھی بھاگ کر جاؤ گے موت وہیں آ جائے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت وہاں بھی داخل ہو جائے گی. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہو جس پر موت آنی ہوتی ہے، موت کا فرشتہ اس پورے مجمع میں اسی تک پہنچتا ہے، ڈائریکٹ وہیں اترتا ہے. وہ خطا نہیں کھاتا، وہ بھولتا نہیں، وہ دیر نہیں کرتا. اسے جس تک آنا ہے اسے آنا ہے، اسے پہنچنا ہے. جو وقت مقرر ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہوگی، وہ اپنے مقرر وقت پر آ کر رہے گی. تو حضرت حسن کے الفاظ کہ اتنی بڑی مصیبت مجھ پر پہلے کبھی نہیں آئی تھی، ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں کہ جب کسی پر بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے. اور جس مصیبت کے آنے کا پتہ ہو اس کے لیے تو پہلے سے تیاری کی جاتی. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سردی آنے والی ہے تو آپ پہلے سے تیاری کرتے ہیں. گرم موسم کے لیے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. شادی بیاہ ہو پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. مہمانوں نے آنا ہو پہلے سے تیاری شروع کر دیتے. لیکن موت جس کا آنا یقینی ہے، اس کے لیے ہم سب کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہمیں یقین ہے کہ اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں؟ اس مصیبت کا کیا علاج ہوگا؟ بیان کیا گیا ہے کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا، باہر نکل کر دیکھو صبح ہوئی یا نہیں.
ان کو بتایا گیا ابھی صبح نہیں ہوئی. کئی دفعہ ایسا ہوا تو پھر ان کو بتایا گیا اب صبح ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا اس رات سے اللہ کی پناہ جس کی صبح دوزخ کو لے جائے. یعنی اللہ تعالی ایسی موت سے پناہ دے کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہو. پھر فرمایا موت کو مرحبا، گویا وہ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے. اس کو ویلکم کیا. غائب زیارت کو آیا، یعنی چھپی ہوئی تھی موت، آج ملاقات کے لیے آ پہنچی. دوست ضرورت کے وقت آیا، جیسے دوست دوست کی ملاقات کے لیے آتا ہے، اسی طرح انہوں نے موت کو ایک طرح سے غائب اور دوست سے تشبیہ دی. ہم نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کی ملاقات کا انتظار کیا ہوگا. بعض اوقات وہ انتظار شدید ہوتا ہے. اسی مثال کو آپ سامنے رکھ کر سوچئے کہ کیا کبھی موت کا بھی ایسا ہی انتظار کیا کہ کس وقت آ جائے گی اور اس کے لیے تیاری ہے یا نہیں. کسی انسان کی آمد پر تو ہم بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، پھر دن رات سوچتے ہیں کہ گھر بھی تیار ہو، صاف ستھرا ہو، کھانا بھی تیار ہو، ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی تفصیلات. لیکن موت اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے، مگر اس کی تفصیلات ہمیں بھولی رہتی ہیں. معاذ بن جبل نے کہا اے اللہ میں تجھ سے ڈرا کرتا تھا اور آج میں تجھ سے امید رکھتا ہوں. یعنی جو زندگی میں ڈرتا ہے وہ موت کے وقت امید میں مرتا ہے، اور جو دنیا میں خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے موت کے وقت پھر اس کے ڈر میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ خوفناک چیز سے واسطہ ہے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے دنیا کی محبت اس لیے نہیں تھی کہ میں یہاں نہریں کھودوں، درخت لگاؤں، باغ لگاؤں، بلکہ میری محبت اس لیے تھی کہ گرمیوں کے روزے رکھوں اور سرد راتوں میں قیام کروں اور دنیا کے اوقات میں مشقت کروں، یعنی خوب خوب محنت کروں، کام کروں، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تھکاؤں، اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر ان کے ساتھ رہوں. یعنی دین کی مجلس میں دور دور نہ بیٹھوں بلکہ قریب ہو کر بیٹھوں، کیونکہ بعض اوقات ہم علم کی مجالس میں تاخیر سے پہنچتے ہیں، بعض اوقات ہم حاضر بھی ہوتے ہیں تو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، آگے بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، قریب آنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، کیونکہ دلچسپی نہیں. جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے اسے انسان ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے، چھو کے دیکھتا ہے، آگے ہو کر دیکھتا ہے یہ چیز کیسی ہے. تو اسی طرح اگر کسی کو علم کا شوق ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کتابیں کھول کے نہ دیکھے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل علم سے وہ دور بھاگے، یہ نہیں ہو سکتا کہ علم کی مجلسوں سے بیزاری ہو اس کو. ابو مسلم نے کہا میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہو ہونا چاہیے کیونکہ ابو الدرداء مذکر ہے. آپ جان دے رہے تھے اور کہتے تھے کیا کوئی آدمی ہے جو موت کے لیے عمل کرے. یعنی موت کے وقت وہ دوسروں کو نصیحت کر رہے تھے. آپ دیکھیں ان لوگوں کی خیر خواہی. کیا کوئی آدمی ہے جو میرے اس دن جیسے دن کے لیے عمل کرے، جو دن مجھ پہ آ گیا ہے اس کی تیاری پہلے سے کر لے. کیا کوئی آدمی ہے جو میری اس آخری گھڑی کے لیے عمل کرے. پھر آپ کی روح قبض ہو گئی. ظاہر ہے کہ کوئی انسان کسی اور کے لیے تو عمل نہیں کر سکتا، اور پھر موت یقینی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے وقت رونے لگے. پوچھا گیا کیوں روتے ہو؟ تو کہا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ ہمارا سامان ایسا ہونا چاہیے جیسے کسی مسافر کا سامان مختصر ہوتا ہے، یعنی کم ہوتا ہے، اور اب میرے پاس یہ اتنے سارے سامان پڑے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس صرف کپڑے دھونے کا ایک برتن، ایک پیالہ اور ایک لوٹا تھا، اور اسے وہ زیادہ سامان بتا رہے تھے. ہم سب اپنے سامان دیکھیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہمارے پاس، اور خود پہ ترس کھاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بدقسمت بتاتے ہیں. حضرت مزنی نے کہا میں امام شافعی کے پاس اس بیماری میں گیا جس میں آپ کی وفات ہوئی. میں نے ان سے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، دوستوں سے جدا ہو رہا ہوں، اپنے برے اعمال سے ملنے والا ہوں، موت کا پیالہ پینے والا ہوں، اللہ کے پاس جانے والا ہوں.
میں نہیں جانتا کہ میری روح جنت کی طرف جائے گی کہ میں اسے مبارکباد دوں، یا دوزخ کی طرف جائے گی کہ میں اس سے تعزیت کروں۔ پھر آپ یہ شعر پڑھنے لگے۔ شعر عربی میں ہے، کہتے ہیں وَلَمَّا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَاءَ مِنِّي بِعَفْوِكَ سِلْمًا تَعَازَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ بِعَفْوِكَ رَبِّي كَانَ عَفْوُكَ أَعْظَمًا وَمَا زِلْتُ ذَا عَفْوٍ عَنِ الذَّنْبِ لَمْ تَزَلْ تَجُودُ وَتَعْفُو مِنَّةً وَتَكَرُّمًا۔ جب میرا دل سخت ہو گیا اور میرے راستے تنگ ہو گئے تو میں نے تیری معافی کے لیے امید کی سیڑھی لگائی۔ میرے گناہ بہت بڑے تھے، جب میں نے ان کو تیری معافی کے مقابل رکھا تو تیری معافی ان سے زیادہ بڑی تھی۔ تو محض اپنے احسان اور بزرگی کی وجہ سے سخاوت کر کے ہمیشہ گناہ معاف کرتا رہا۔ تو غرض ان کی یہ تھی کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرا عفو میرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قبروں کے پاس بیٹھتے۔ اس کے متعلق ان سے پوچھا گیا تو کہا میں ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جو میری آخرت مجھے یاد دلاتے ہیں، اور اگر میں نہ آؤں تو میری غیبت نہیں کرتے، یعنی مجھے برا بھلا نہیں کہتے۔ گویا انہوں نے مردوں کو دوست بنا رکھا تھا، کیونکہ بہترین دوست وہی ہے جو انسان کو آخرت کی یاد دلائے، اس کی آخرت میں اس کا مددگار ہو، اور اگر دوست غائب ہو تو اس کی غیبت نہ کرے، اس کے پیٹھ پیچھے اسے برا بھلا نہ کہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جو میری آخرت یاد دلاتے ہیں، اور اگر میں نہ آؤں تو میری غیبت نہیں کرتے۔ حضرت میمون بن مہران نے کہا میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ قبرستان کی طرف گیا، جب انہوں نے قبروں کو دیکھا تو رونے لگے، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے میمون، یہ میرے باپ دادا بنو امیہ کی قبریں ہیں۔ گویا کہ وہ دنیا والوں کے ساتھ ان کے عیش و عشرت میں کبھی شریک نہ ہوئے تھے، یعنی قبروں میں اس طرح سوئے پڑے کہ کبھی انہوں نے دنیا میں کوئی کام کیا ہی نہ تھا، کوئی رونق دیکھی ہی نہ تھی۔ کیا تم ان کو گرے ہوئے نہیں دیکھتے؟ ان کو عبرتناک حالات درپیش ہیں، مصیبت ان پر مستحکم ہو گئی، یعنی موت ان پہ واقع ہو چکی، کیڑے ان کے جسموں میں ٹھکانہ بنائے ہوئے، ہڈیوں کے اندر اندر گھس جاتے ہیں۔ پھر روئے اور کہا خدا کی قسم جو ان قبروں میں پڑے ہیں، میں اس آدمی سے زیادہ خوشحال کسی کو نہیں سمجھتا جو ان قبروں میں پہنچنے کے بعد اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ یعنی اس میں جتنے بھی لوگ پڑے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے جو اس وقت اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے، اور جو شخص عذاب قبر میں اس وقت مبتلا ہے اس کے پاس اگر دنیا بھر کا عیش و عشرت تھا اور بہت نام اور اس کی شہرت تھی اور بہت بڑی حکومت تھی اس کے پاس، تو وہ حقیقت میں خوش قسمت نہ تھا۔ خوش قسمت تو وہ ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ قبروں کی زیارت مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ جو آدمی قبر کی زیارت کرے اسے چاہیے کہ میت کے منہ کی طرف کھڑا ہو، یعنی جو قبر کی زیارت کرے اسے چاہیے کہ میت کے منہ کی طرف کھڑا ہو، اور کچھ قرآن پڑھ کر ان کو ہدیہ کرے اور جمعہ کے دن زیارت کیا کرے، یعنی وہاں کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھے اور پھر ان کے لیے دعا کرے، کیونکہ خالی تو قرآن پڑھ کر کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ بیان کیا گیا ہے کہ جب عاصم جہدری فوت ہو گئے تو 2 سال بعد ان کے گھر والوں میں سے کسی آدمی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کیا آپ فوت نہیں ہو چکے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا اب کہاں ہو؟ تو عاصم نے کہا خدا کی قسم میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوں۔ میں اور میرے کچھ ساتھی ہر جمعے کی رات اور اس کی صبح کو ابو بکر بن عبداللہ مزنی کے پاس جا کر تمہاری خبریں حاصل کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تمہارے جسم یا تمہارے ارواح؟ تو کہا بہت دور کی بات ہے، جسم تو گل سڑ گئے، روحیں ملاقات کرتی ہیں۔ میں نے کہا جب ہم تمہاری زیارت کرتے ہیں تو کیا تمہیں اس کا علم ہوتا ہے؟ کہا ہمیں جمعرات کی شام سے لے کر ہفتہ کے سورج طلوع ہونے تک کے اوقات میں تمہارا علم ہوتا ہے۔ میں نے کہا دوسرے دنوں کے علاوہ اس میں کیوں پتہ چلتا ہے؟ کہا جمعے کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے۔ بہرحال یہ خواب ہے، خواب ہوتے ہیں،
اور اس پر کوئی شریعت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اور روحوں کے بارے میں ویسے بھی علم کم ہے، لہٰذا اس بات میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، جو لکھا ہے بس نہ پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ عثمان بن سواد تفاوی نے بیان کیا کہ ان کی والدہ عبادت گزار عورتوں میں سے تھی، اسے راہبہ کہا جاتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے میرے سامان، اے میرے ذخیرے، جس پر مجھے اپنی زندگی اور موت کے بعد بھی بھروسہ ہے، مجھے موت کے وقت ذلیل نہ کرنا اور قبر میں مجھے وحشت نہ ہو۔ پھر وہ فوت ہو گئی۔ میں ہر جمعہ کو اس کی قبر پر جاتا، یعنی ان کا بیٹا جو تھا، اور اس کے لیے دعا کرتا اور استغفار کرتا، پھر دوسرے اہل قبور کے لیے بھی دعا کرتا۔ ایک رات میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اماں جان آپ کیسی ہیں؟ کہنے لگی، بیٹا موت بڑی سخت مصیبت ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو بہت زیادہ عبادت گزار ہے، اور الحمدللہ میں بڑے اچھے برزخ میں ہوں، اس میں پھول بچھائے جاتے ہیں اور سندس اور استبرق کے تکیے رکھے جاتے ہیں، اور قیامت تک یہی حال رہے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ کہنے لگی، ہاں، ہماری زیارت کے لیے جو تم آیا کرتے ہوئے اسے نہ چھوڑنا، ہماری زیارت کے لیے جو تم آیا کرتے ہو اسے نہ چھوڑنا۔ جب تم جمعہ کے دن اپنے گھر سے آتے ہو تو میں بہت خوش ہوتی ہوں، مجھ سے کہا جاتا ہے، اے راہبہ تیرا بیٹا آیا ہے، پھر میں بھی خوش ہوتی ہوں اور میرے ارد گرد کے مردے بھی خوش ہوتے ہیں۔ انس بن منصور نے کہا، ایک آدمی جنازوں میں شامل ہو کر نماز پڑھا کرتا تھا، جب شام ہو جاتی تو قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا اور کہتا، اللہ تمہاری وحشت دور کر دے، اللہ تمہاری غربت پر رحم کرے، اللہ تمہاری غلطیاں معاف فرمائے، اللہ تمہاری نیکیاں قبول فرمائے، اس کے سوا اور کچھ نہ کہتا۔ اس آدمی نے کہا، ایک دفعہ میں شام کو نہ گیا اور نہ دعا کی جیسے دعا کیا کرتا تھا، میں سویا ہوا تھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آئے۔ میں نے کہا، تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے، ہم قبرستان والے ہیں، تو نے ہمیں ہدیہ کی عادت ڈال دی، یعنی تو ہمارے لیے دعا کرتا تھا۔ میں نے کہا، وہ ہدیہ کیا ہے؟ کہنے لگے، وہ دعائیں جو تو کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا، میں آئندہ ضرور کیا کروں گا، چنانچہ اس کے بعد دعا نہیں چھوڑی۔ اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ دعا جو ہے وہ مرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے، اور مرنے والے اس کا انتظار بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے درجات اس سے بلند ہوتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں آج ایسے کہ جو واقعی اہتمام کے ساتھ مرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں، خواہ قبرستان جا کر کریں یا گھر پہ کریں، یا اپنے رشتہ داروں میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمیں اپنے ہی کاموں سے فرصت نہیں، مرنے والوں کو کون یاد کرے گا؟ اور اگر ہم کر بھی لیں، مثلا ہم میں سے وہ لوگ جن کے بہت ہی عزیز قریب لوگ رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، وہ کبھی کبھار ان کو دعا میں یاد بھی کر لیں تو ہم سے اگلی جنریشن ان کو کہاں یاد رکھے گی؟ تو اس وقت ہم سب کے پاس وقت ہے، مہلت ہے کہ ہم اپنے لیے خود کچھ دعائیں کر لیں، اور اگر ہمیں اپنے لیے خود دعا کرنے کی فرصت نہیں تو کسی اور کو ہمارے لیے دعا کی فرصت کیوں ہوگی؟ بشار بن غالب نے کہا، میں نے رابعہ بصریہ کو خواب میں دیکھا اور میں ان کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا، اے بشار، تمہارے تحفے نور کے تھالوں میں رکھ کر ریشم کے رومالوں سے ڈھانپ کر ہم کو پیش کیے جاتے۔ میں نے کہا، یہ کیسے؟ کہنے لگی، زندہ لوگ جب مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح پیش کی جاتی ہیں کہ ان کو نور کے تھال میں رکھا جاتا ہے، پھر ان کو ریشمی رومالوں سے ڈھانپا جاتا ہے، پھر جس مردے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اس کو پیش کر دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے، فلاں آدمی کی طرف سے یہ ہدیہ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح اور جسم الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پہلے ہمارا جسم اور روح الگ الگ تھا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے پھر اللہ نے تم کو زندگی دی۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ جسم اور روح کے اکٹھا ہونے کا نام۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر موت دے گا، جسم اور روح پھر الگ۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا، جسم اور روح پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح اور جسم الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور روح اس کے بعد بھی باقی رہتی، خواہ عذاب میں ہو یا نعمت میں، اور روح بذات خود بعض تکالیف سے متاثر ہوتی، جیسے غم اور فکر، اور آرام بھی پاتی،
جیسے خوشی اور سرور بھی. جو چیز بذات خود روح کی صفت ہے وہ جسم کی جدائی کے بعد بھی باقی رہتی ہے، یعنی روح باقی رہتی. اور جو صفت اعضاء کے واسطے سے ہے وہ جسم کی موت سے معطل ہو جاتی، یعنی ہمارے اعضاء جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور روح جسم کے ختم ہونے کے باوجود باقی رہتی ہے. اور اعضاء جو ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم میں واپس آئے. اور یہ ناممکن نہیں کہ قبر میں بھی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے قیامت تک مؤخر کیا جائے. سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس فیصلے کو بہتر جانتا ہے جو اس نے اپنے ہر بندے کے متعلق کیا ہے کہ اس کی روح کہاں رکھی جائے، جسم کہاں ہو. جسم گل سڑ جائے تو پھر بھی اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن جو ہے وہ روح کے ساتھ باقی رہے. یہ حقیقت اللہ جانتا ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم جو کچھ کہا گیا اس پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق عمل کریں. موت کا مفہوم یہ ہے کہ جسم سے روح کے تصرفات ختم ہو جائیں اور بدن روح کا آلہ نہ رہے. موت کے بعد انسان سے اس کے اہل اور مال کو الگ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اب وہ کسی اور عالم کی طرف جا رہا ہوتا ہے جس میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. کن چیزوں کی؟ فیملی اور مال کی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر دنیا میں اس کی کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ خوش ہوتا ہو اور آرام پاتا ہو تو موت کے بعد اس کی حسرت بہت زیادہ ہو جاتی، یعنی اس کی طلب اور بڑھ جاتی. یہ ذرا غور کے قابل ہے بات. اور سوچئے کہ آپ کے لیے وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. اگر دنیا میں اس کی کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ خوش ہوتا ہو اور آرام پاتا ہو تو موت کے بعد اس کی حسرت بہت بڑھ جاتی ہے. انسان چاہتا ہے کہ وہ چیز اب بھی اس کو ملے، وہ مواقع اب بھی اس کو ملے. مثلا آپ کو قرآن پڑھنے میں لطف آتا ہے یا پڑھانے میں آتا ہے یا اسے زبانی یاد کرنے میں آتا ہے یا لوگوں کی خدمت کرنے میں آتا ہے یا اسی طرح کوئی اور کام ہے جس کو کر کے آپ واقعی خوش ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ اچھے کام ہوں، وہ برے بھی ہو سکتے ہیں جن کو لوگ انجوائے کرتے ہیں. کچھ لوگ دوسروں کو ستا کے خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچا کے خوشی محسوس کرتے ہیں، کچھ لوگ میوزک سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو روح کی غذا بتاتے ہیں، کچھ لوگ حرام کھا کے بہت خوش ہوتے ہیں. تو ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کی خوشی کس چیز میں ہے. اسی طرح اگر وہ صرف اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا ہو اور اسی سے محبت رکھتا ہو تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی. وہ اس کی بدولت کامل سعادت پاتا ہے. اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا. وہ ذکر اس کے پاس قبر میں بھی موجود ہوگا اور حشر میں بھی ہوگا اور اسی سے وہ وہاں بھی راحت پائے گا. جن لوگوں کو قرآن سے محبت ہے اور اس کو پڑھتے رہتے تو وہ قرآن ہر جگہ ان کے ساتھ ہوگا. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے محبوب کو پہچانے کہ وہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، وہ کیا چیز ہے جس کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے. اسی طرح اگر وہ صرف اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے اور اسی سے محبت رکھتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی اور اس کی بدولت کامل سعادت پاتا ہے. اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا، یعنی وہ دنیا میں نہیں رہے گا، ساتھ جائے گا. پھر مرنے کے بعد میت پر وہ چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں جو زندگی میں ان پر منکشف نہیں تھی. بہت اہم پیراگراف ہے کہ مرتے وقت انسان کے سامنے وہ راز کھلتے ہیں جو پہلے اس کو نہیں معلوم تھے. وہ چیزیں اس کو دکھائی دینے لگتی جو پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی اس نے. وہ کچھ نظر آنے لگتا جو پہلے کبھی نظر ہی نہیں آیا تھا. جیسے جاگنے والے پر وہ چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں جو سونے والے پر منکشف نہیں ہوتی. منکشف کا مطلب یہ کہ کھل کے سامنے آنا. دراصل لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مرتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. اور سب سے پہلے جو چیز منکشف ہوتی ہے وہ اس کی نفع اور نقصان دینے والی نیکیاں اور بدیاں ہیں. یعنی مرتے ہی انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال گھومنے لگتا. استغفر اللہ. اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز فائدہ مند تھی اور کیا چیز نقصان دہ. وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی تھی جو اس کے دل میں پوشیدہ طور پر رکھ دی گئی تھی. یعنی برے کام اس کے کتاب نامہ اعمال میں بھی لکھے ہوئے تھے اور اس کے اندر بھی تھے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ.
دنیا کی مشغولیتوں نے اسے اس سے مطلع نہ ہونے دیا تھا، یعنی اتنا مصروف تھا کہ اپنی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی، ہوش ہی نہیں آیا کہ اپنی غلطیوں کو دیکھ سکے، کسی وقت اپنا بھی محاسبہ کر سکے، اپنا بھی جائزہ لے سکے. سب کے عیب نظر آتے رہے، اپنے چھپے رہے. جب وہ مشاغل ختم ہوئے، انہی دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ دوڑ رہے ہیں صبح سے شام تک، جب وہ مشاغل ختم ہوئے تو تمام اعمال منکشف ہو گئے، اچھائیاں برائیاں سب کھل کے سامنے آ گئی. جو چیز انسان نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ بھی دکھائی دینے لگی. آج اگر کسی کو بتایا جائے کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے یا یہ کمی ہے تو لوگ شدید ناراض ہو جاتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جو پردہ ہٹا کے سب کچھ دکھا دے گی کہ یہ کچھ تھا تمہارے اندر. اس وقت انسان انکار نہ کرے گا، سوائے حسرتوں کے اور کچھ بھی باقی نہ ہوگا. یعنی مصروف رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسی مصروفیت نہ ہو جو اپنی غلطیوں کو نہ دیکھنے دے اور اپنی کمی کی طرف نظر نہ کرنے دے. اب وہ اپنی برائیاں دیکھتا ہے اور ان پر اتنا افسوس کرتا ہے کہ ان سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے اگر اسے آگ میں غوطہ لگانا پڑے تو آگ میں کود جائے. یعنی اتنی شدید تکلیف اور پین برداشت کر کے وہ اسے جان لے. یہ سب کچھ موت کے وقت ہی اس پر منکشف ہو جاتا ہے. گناہگار پر یہ دکھ دفن ہونے سے پہلے ہی ہجوم کر آتے ہیں. ہم اللہ سے عافیت چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ موت حسرتیں لے کر آئے کہ کچھ کیا کیوں نہیں. جو چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ موت سے روح ختم نہیں ہو جاتی، ان میں سے یہ آیت بھی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں. حضرت مسروق نے کہا، ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے کہا ان کی ارواح سبز پرندوں کے اجسام میں ہیں، ان کے لیے عرش سے لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں، جنت میں جہاں چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، پھر ان قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں. اور پھر پوری حدیث بیان فرمائی. یعنی جنت میں شہیدوں کی روحیں باقاعدہ کھاتی پیتی بھی ہیں، صرف یہ نہیں کہ روح زندہ رہتی ہے بلکہ اس کی خوشی کے سامان بھی اس کو فراہم کیے جاتے ہیں. کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم القیامۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن کہا جائے گا آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو. ابھی تو آخرت قائم نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود آخرت کے آنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان روحوں کو عذاب ہوتا ہے. اور قیامت کے دن میں تو شدید ترین عذاب شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی کہ ان کو موت کے بعد سزا دی جاتی ہے، یعنی کفار کو. صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کی جگہ اس پر پیش کی جاتی، اگر وہ جنتی ہے تو جنت کی اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ کی، اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ تجھے اللہ قیامت کے دن اٹھائے. پہلے گزر چکا ہے کہ انسان پر جب اپنی برائیاں ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو افسوس ہوتا ہے اور بہت تکلیف پاتا ہے. مومن آدمی کے متعلق عبداللہ بن عمر نے کہا، مومن کی مثال جب کہ اس کی جان نکلتی ہے اس آدمی کی طرح ہے جو قید خانہ میں تھا اور اسے نکال دیا گیا. یعنی وہ دنیا کے غموں، دکھوں اور تکلیفوں سے آزاد ہو کر نکل جاتا ہے. وہ زمین میں خوب سیر کرتا پھرتا ہے. اور یہ صحیح ہے، مومن پر موت کے بعد اللہ کے اتنے احسانات اور نوازشیں ہوتی ہیں کہ ان کی نسبت وہ دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی اندھیرے مکان میں بند تھا اور پھر اس کا دروازہ ایک بڑے وسیع باغ کی طرف کھول دیا گیا جس میں رنگ رنگ کے درخت ہیں. پھر وہ دنیا کی طرف واپس آنا پسند نہیں کرتا، جیسے کہ کوئی آدمی ماں کے پیٹ میں دوبارہ جانا پسند نہیں کرتا. مجاہد نے کہا، مومن اپنے بعد اپنے بچے کی نیکی سے خوش ہوتا ہے اور اس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے
جس کا نام اعمال تو ٹھپ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی رہتی. ان میں سے نمبر 1 ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی. دوسرا ہے او علم ینتفع بہ، یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، چاہے انسان سکھائے یا کتابیں لکھے یا کوئی بھی چیز، لکھی ہوئی چیز جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، یا سکھائی ہوئی چیز جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. یعنی علم کی کوئی بھی شکل جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. اور تیسری چیز صدقۃ جاریہ، یعنی مال ایسی جگہوں پر لگا جائے انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے، اپنی محنت سے کمائی کی ہوئے مال میں سے، کہ جو مرنے کے بعد اس کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں سورۃ القیامہ پلے کروں گی. جو باتیں ہم نے کی ہیں اس کی روشنی میں آپ اس سورت کو سنیے، تاکہ قرآن میں موت سے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اس کا ریمائنڈر ہو. اب دیکھیے کہ امت کے جو نیک لوگ تھے، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو علماء اور فقہاء کو اکٹھا کر کے باقاعدہ موت کا تذکرہ کیا کرتے تھے. تو یہ ہے کہ اگر امت کے نیک لوگوں کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دادا اس کو پڑھتے ہوئے میں ایک بات سوچی تھی نا، تو میں وہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جی پیج نمبر 577 میں 3rd پیراگراف، جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ اپنی موت کے وقت دوسروں کو نصیحت کر رہے تھے اور یہ ان کی دوسروں سے خیرخواہی تھی کہ کیا کوئی آدمی ہے جو موت کے لیے عمل کرے، کیا کوئی آدمی ہے جو میرے دن جیسے دن کے لیے عمل کرے، کیا کوئی آدمی ہے جو میری اس آخری گھڑی کے لیے عمل کرے. تو میں سوچی تھی کہ وہ دوسروں کے ساتھ سنسیئر تھے، ہم تو اپنے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہیں. مطلب میں سوچ رہی ہوں ہم خود کو یہ بولیں کہ موت آنے والی ہے اور یہ عمل نہ کرو، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ہمارے عمل سے ہی سیکھ لے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس ہال میں بیٹھے کسی اور نے بھی ابھی تک یہ بات نہ سوچی ہو کہ میں خود سے سنسیئر ہوں، خود کو کیا موت سے روک رہی ہوں، موت کے لیے تیار کر رہی ہوں. تو اب سے عمل کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. کیونکہ کوئی کسی کے کام اس وقت آ ہی نہیں سکتا، خواہ کوئی کتنا ہی عزیز قریب کیوں نہ ہو. کسی کے ساتھ بھلائی بھی آج ہی ہم کر سکتے ہیں، اس وقت کر سکتے ہیں. جب کوئی مر رہا ہو تو اس وقت کیا بھلائی کریں گے اس کے ساتھ؟ اس وقت تو نصیحت کرنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں، کیونکہ جو ہونا تھا ہو چکا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا کوشچن جو ہے وہ اس ٹاپک کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ واٹ از کرائٹیریا آف شہید. آج کل جو انسیڈنٹل موت ہوتی ہے، ایکسیڈنٹل ہوتی ہے یا وٹ ایور دس، تو ہر ایک کے کہتے ہیں کہ یہ شہید ہے. اگر آپ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں، مطلب ہم لوگ کہیں ڈیفائن کرتے ہیں تو بڑی گندی طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہ چاہ رہی تھی کہ آپ تھوڑا سا کلیئر کریں کہ مطلب تھوڑا سا تو مجھے بھی پتا ہے لیکن نہیں، میں چاہ رہی تھی کہ کسی اسکالر سے ایگزیکٹلی، تاکہ تھوڑا سا انسان اس جگہ پہ اسٹینڈ لے سکے. ایسا ہے کہ ریاض الصالحین میں ایک حدیث ہے، شروع میں نیت کے بعد میں حدیث نمبر 8 ہے. اس میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل ریاء ای ذلک یکون فی سبیل اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے یا حمیت کی خاطر لڑتا ہے، یعنی نیشنلزم یا کسی فرینڈشپ کی خاطر، کسی کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہوتی اور ایک دکھاوے کے لیے، تو ان میں سے کون سا اللہ کے راستے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہی دراصل اللہ کے راستے میں ہے. اور شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑے اور اللہ کے راستے میں جان دے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر جان دے. باقی لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ تو لوگوں کا قول ہے، اور جو کچھ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وعلیکم السلام. میں نے کوشچن کرنا تھا کہ ایسی 3 رائے پائی جاتی ہے نا حدیث کی وجہ سے کہ امید اور خوف کو جو ہے وہ برابر لے کے چلنا چاہیے. پھر سیکنڈ ہے جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کی ملاقات کو پسند کریں گے.
پھر تھرڈلی یہ کہ خدا کو جیسا گمان کرو گے ویسے ہی اس کو پاؤ گے. لیکن آپ نے اس لیکچر کے دوران کہا کہ دنیا میں جو خدا سے اچھائی کی زیادہ امیدیں لگا دینا، تو یہ جو انسان کی خوش فہمی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑی سی مجھے ٹکراؤ فیل ہو رہا تھا ان باتوں میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بعض اوقات ہم گمان کرتے رہے نا اچھا تو وہ ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہ کیسے اس کو نیچے لائیں کہ اتنا زیادہ نہ ہو جائے. اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو پھر زیادہ نہیں ہوگا، درمیان میں ہی رہیں گے. یہ بیلنس قائم کرنا جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم چھوٹی سی نیکی کر کے بہت بھول جاتے ہیں اور اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی تو ڈر بھی نہیں لگتا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں کس کام کے کرنے کا حکم ہے؟ سب سے زیادہ تقوی کا حکم ہے. اور تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر. عمل میں بھی، صرف دل میں نہیں، کیونکہ جو دل میں چیز ہوتی ہے وہ عمل میں بھی آ جاتی. اس قرآن سے بھی صرف وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر تقوی ہوتا ہے. کامیاب ہونے والوں کے اندر تقوی ہے. جنت تقوی والوں کے لیے. جتنے بھی معاملات ہمیں بتائے گئے، خواہ وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا طلاق کا معاملہ ہو یا قرض کے لین دین کا معاملہ ہو، ہر جگہ پر تقوی کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو. اگر آپ اس نظر سے قرآن کو پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ تقوی کا حکم ہے. تو جب اتنا اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، کیونکہ ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سنجیدہ بناتی. میں نے جو کچھ کہا تھا اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بعض اوقات کرتے کراتے کچھ نہیں، عمل ہمارا کچھ نہیں ہوتا، اور صرف امیدوں پہ جی رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے، اور خوف کا پہلو بالکل غائب ہو جاتا ہے. نہ ہمیں موت سے ڈر ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے، نہ اللہ سے ڈر ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں کی زندگی میں ڈر ہے؟ ڈر ہے تو کس چیز کا ڈر ہے؟ بھوک کا ڈر ہے، بیماری کا ڈر ہے، جاب جانے کا ڈر ہے، فقر کا ڈر ہے، بڑھاپے کا ڈر ہے، اور موت کا ڈر بس اس حد تک ہے کہ مرنا ہے. مر جائیں گے تو کیا ہوگا، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں یہ چھت نہ گر پڑے، کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. بس اس حد تک ہمیں اس سے ڈر ہے. لیکن ہم میں سے کس کا ڈر ایسا ہے کہ جو اس کا عمل بدل دے؟ وہ ڈر جو عمل بدلتا ہے وہ تقوی کہلاتا ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. ایک اسٹوڈینٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی دنیاوی سبجیکٹ کے لیے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، اس کی 100% تیاری ہوتی ہے، اس نے بک کا ایک لفظ پڑھا ہوتا ہے. اب اس سے صرف امید ہوتی ہے، وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میں پیپر بہت اچھا اٹیمپٹ کر لوں گا، اس سے صرف ایگزامینیشن ہال کا خوف ہوتا ہے. لیکن ایک بندہ مومن کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ مومن جو ساری زندگی اللہ کے راہ میں گزارتا ہے، اللہ کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، لیکن موت کے وقت اس کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو پیش کیے جائیں گے تو ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے، اور بہت سے اعمال کو حبان منصورہ بنا کے اڑا دیا جائے گا. تو پھر اس میں ایک بندہ مومن کیسے اپنے آپ کو سروائیو کرتا ہے؟ زندگی میں وہ کس امید سے جیتا ہے؟ کیا فیلنگ لے کے ہر قدم آگے چلتا ہے؟ مومن جو ہے وہ کبھی بھی خیر سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وہ ہر وقت خیر کی تلاش میں رہتا ہے، یعنی نیکی کرنے کا شوق رکھتا ہے، یہاں تک کہ حتی منتہا الجنہ، وہ جنت تک پہنچ جائے. لیکن سر جی وعلیکم السلام. دادا آج کے لیسن میں جو میں نے کل ہی اس کی کوئی سی ریڈنگ کی تھی اور کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کر لیا تھا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم اس میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کا ایک سمری یا خلاصہ تیار کر لیں تاکہ ہمیں پھر پتہ چلے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے ساری چیز کو پڑھنے کا. تو اس وقت تو میرے ذہن میں جو سب سے زیادہ اس میں امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ جو روح کی جو فیلنگس ہیں جو بعد میں بھی قائم رہیں گی، جیسے جسم کے تقاضے جو ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے، جو بھوک کے ہیں یا ویسے جو بیماری اور اس طرح کی چیزیں، بڑی سے بڑی بیماری بھی ہوئی وہ بھی ختم ہو جائے گی، جسم کی تکلیفیں بھی اور جسم کے تقاضے بھی اور جسم کی لذتیں بھی، لیکن جو روح کی فیلنگس ہیں وہ قائم رہیں گی. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اس چیز پہ اسٹریس دینے کی ضرورت ہے کہ میری روح جو ہے کیا میں اس کو پراپرلی نرش کر رہی ہوں اور اس کا کوئی ٹیسٹ ڈیولپ کر رہی ہوں ٹھیک طریقے سے اس دنیا میں، جبکہ میرے پاس ابھی چوائس ہے کہ
مرض کا اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے اس روح کو. جیسے کچھ لوگ موسیقی سے اپنے روح کو تسکین دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور آج کل تو موسیقی کے علاوہ طرح طرح کی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں جو روح کی سیٹسفیکشن کے لیے. بظاہر تو اس میں کوئی نفع نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ ہیں وہ سارا دن ایس ایم ایس کرتے رہتے ہیں, اس سے کچھ ان کا جسم کا تقاضا تو نہیں پورا ہو رہا, روح کا ہی پورا ہو رہا ہے, یا مطلب ایک وہ ایموشنل سیٹسفیکشن ہی ان کو ہو رہی ہوتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پورا جو آج کل ایک ویب آف انٹرٹینمنٹ ہے, ایون جو نیوز ہے وہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے, پھر نیوز کے اوپر ویوز ہوتے ہیں وہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے. سارا وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ میجورٹی جو ہے صرف وہ کام کرتے جو جبرن ان سے لیا جائے, یعنی کسی آفس میں جانا ہے یا کسی اسکول میں جانا ہے یا کوئی بھی جو ان کے کمٹمنٹس ہیں, یا اس کے علاوہ جو ٹائم ہے وہ ان کا ایک روح کی سیٹسفیکشن میں لگا رہتا ہے, اور وہ بھی غلط طریقوں سے لفظیات سے. تو ایک تو یہ چیز ڈیولپ کرنا ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ ایسی چیز سے خوش ہو جو پھر اس کو آخرت میں اس کا فائدہ ہو, کیونکہ وہ جو فیلنگس ہیں وہ اس کی قائم رہیں گی نا. اور اگر دنیا کی کسی چیز سے اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو وہ تو دنیا میں ہی رہ جائے گی. وہ اس کے لیے اس کی جو حسرت ہے وہ میں فیل کرتی, اور میرے سے برداشت نہیں ہوتا. ایک حسرت کا لفظ بھی ایسا ہے کہ ایسی ہوپلیس سی سچویشن ذہن میں آتی ہے نا کہ پھر وہ کیا کرے گا اگر اس کو خوشی دنیا کی کسی چیز سے. تو میں نے اپنے لیے یہی کوشچن لکھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے مجھے خوشی ہوتی ہے, اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ چیز دنیا کی کوئی چیز نہ ہو بلکہ وہ اللہ کی یاد ہو اور اللہ کا ذکر ہو, تاکہ اللہ کے ساتھ تو پھر ملاقات کی امید ہوگی نا, تو پھر وہ حسرت نہیں ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس لائف میں بہت سارے ایلیوژنس سے پڑے رہتے ہیں, اسی وجہ سے یہ سارا ویب آف انٹرٹینمنٹ اور یہ سب چیزیں نا, کیونکہ ایلیوژنس کی وجہ سے, اور موت کے ساتھ ہی وہ ساری چیزیں منکشف ہو جائیں گی. تو ہمیں الحمدللہ جو قرآن کی نعمت ملی ہے, قرآن سے ہی سارے ایلیوژنس جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں, اور یہیں پر زندگی میں ہی ہمیں ان سے منکشف ہونے کا موقع مل گیا کہ ہم پہ وہ جو چیزوں کی اصلیت ہے وہ ظاہر ہو جائے. تو ہمیں بہت زیادہ پھر ہم سے ظاہر ہے اس کی پوچھ بھی ہوگی کہ جب ہمیں موقع مل گیا تھا کہ سارے حق اور باطل ہم پہ واضح ہو جائیں, تو پھر ہم نے کیوں نہیں اس کے لیے کوئی کوشش کی. اور یہاں پہ جو ورڈز لکھے ہوئے نا کہ جب وہ اپنی برائیاں دیکھے گا تو ان سے خلاصی پانے کے لیے اگر آگ میں بھی کودنا پڑے تو کود جائے گا. استغفر اللہ. میں یہ سوچی تھی یہاں پہ تو اگر ہمیں اپنی برائیاں قرآن پڑھنے سے پتہ چل رہی ہیں تو اس کے لیے خلاصی پانا تو صرف توبہ اور استغفار ہی ہے نا, کسی آگ میں نہیں کودنا, بلکہ توبہ کرنی ہے, پھر اپنی اصلاح کرنی ہے اور نیک اعمال سے برائیوں کو دور کرنا ہے. تو اس کا آگ سے اگر کمپیریزن کریں تو کتنا فرق ہے اس میں. ان سب چیزوں کا بس مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں اگر یہ چیپٹر ہم نے پڑھا ہے اور یہ چیزیں ہمیں اور انداز سے ہمیں نظر آئی ہیں تو پھر اب ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے اس وقت جو چیز غور و فکر کے لائق ہے اور توجہ کے لائق ہے وہ یہ کہ ہم اس وقت کی اپنی سوچ پر غور کریں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. سب ذرا اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. کیا اس وقت بھی ہمارے ذہن میں irrelevant باتیں اور غیر ضروری باتیں ہیں, یا ہماری توجہ اور ہمارا فوکس اس پر ہے کہ ہم آج کے بعد کی زندگی کو آج سے بہتر کیسے بنائیں. وہ کون سا کام ہے جو میرے لیے فرض کے درجے میں ہے اور میں اسے اب تک چھوڑے ہوئے ہوں میں سستی کی وجہ سے. وہ کون سی چیز ہے جو بہت نفع کی آخرت میں اور میں ابھی تک اس کو نہیں کر پائی. وہ کون سا چھوٹا سا عمل ہے جو میں آج کے دن شروع کروں اور وہ میری زندگی کا حصہ بن جائے. کیونکہ مرنے کے بعد تو انسان ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی ترسے گا, اور اگر کہہ بھی پائے تو اس کا کچھ اجر نہ ہوگا. آج اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں, کوئی بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی یاد کی کوئی بھی بات ایسی ہوتی ہے تو صرف الحمدللہ ہی کہتے ہیں تو میزان کو بھر دیتا ہے. لیکن کتنے ہی اوقات ایسے ہیں جس میں ہم ذکر سے غافل ہوتے ہیں. تو کس قدر ضروری ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنی عادات کا جائزہ لیں, اور ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کے دوسروں کے بارے میں سوچنے کی بجائے اس وقت ہم سب صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچیں, اور اس بات پہ توجہ دیں کہ اگر آج مجھے دنیا سے جانا ہو تو وہ کون سا اہم کام ہے جو ابھی تک مجھے نہیں کیا اور مجھے کرنا ہے اور مجھے کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے, ہمارے عمل کو بدل دے, اور ہمیں واقعی وہ سوچنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روح کی صفات کیا؟ روح کی صفات سے مراد یعنی جو روح کے کام ہوتے ہیں نا, یعنی روح کی خصوصیات جس سے کہنا چاہیے. اب روح کی خصوصیت کیا؟ مثلا روح کو دودھ نہیں چاہیے ہوتا,
لیکن اگر ہم کسی کو دودھ پلائیں گے تو اس سے جو خوشی حاصل ہوگی وہ روح کی غذا ہے. یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں، تو لوگوں کا جو یہ کانسیپٹ ہے کہ شہیدوں سے مانگا جا سکتا ہے یا ان کی مدد مانگی جا سکتی ہے اور وہ زندہ ہے، تو کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی؟ کیا اللہ کافی نہیں ہے کہ جس سے مانگا جائے؟ انسانوں سے ہی مانگ کے ہماری تسلی ہوگی، اور واقعی وہ کچھ دے بھی سکتے ہیں. مجھے تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کبھی کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرح متوجہ بھی کیوں ہو. مخلوق کی طرح متوجہ ہونا، چاہے کوئی شہید ہی ہو. کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اور شہید وہ ہے جس نے اللہ کے لیے اپنی زندگی دی، وہ تو اللہ کے لیے اپنی روح قربان کر گیا اور ہم اس سے دعائیں مانگنے لگ گئے. واٹ اے نان سینس. انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ خواب میں بہت خوش نظر آئے تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ بہت خوش ہے، وہاں پر مطلب تسلی ہے؟ جی، کہا یہ جاتا ہے کہ مردہ خواب میں اپنی اصلی حالت میں نظر آتا ہے. خوش ہے تو انشاءاللہ امید رکھیں کہ خوشی ہوگا، اور اگر غمگین ہے یا کوئی ایسی کیفیت ہے تو پھر اس کے لیے صدقہ خیرات کرے جو پسندیدہ نہیں. استاذہ، ایک کمنٹ ہے کہ روح کی جو بات کی گئی ہے کہ وہ باقی رہے گی، لیکن ہم اس کی تسلی کے لیے، اس کی تسکین کے لیے بالکل خیال نہیں رکھتے اور اپنے جسم کو ہی زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں اس کی خوشی کا خیال اور اس کو جو چاہیے اسے وہ ہمیں دینا چاہیے جو اس سے روح باقی جی ہاں، خوش ہوتی ہے. ہمیں کس قدر فکر ہوتی ہے کہ ہماری اسمارٹنس کا کیا حال ہے، ہمارا قد کتنا ہے، ہماری آنکھیں کیسی ہیں اور اس کو کیسے سجائیں، کپڑے کیسے پہنے، میچنگ ہے یا نہیں، نیلز کیسے ہوں، اور پیڈیکیور ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور تھریڈنگ کتنا عرصہ ہو گئی، اور پتہ نہیں، اور بالوں کی کٹنگ بہت دیر ہو گئی، اور اب یہ چیز ان ہے اور ایسا سٹائل ہو. جسم کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، روح کے تقاضے تو نہیں. ایک اور سوال ہے کہ کیا خواتین قبرستان جا سکتی ہیں؟ قبرستان کے باہر دیوار کے پاس کھڑی ہو جائیں اگر اندر جانے میں کوئی شک ہے. اصل چیز تو عبرت پکڑنا ہے. جزاک اللہ استاذہ، ہماری طرف سے یہی سوال. وَإِيَّاكُمْ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.